آپ سب پر سلامتی ہو. عبداللہ بہار کا لکھا ہوا ہے. سینے میں سانس، آنکھوں میں جب تک کہ دم رہے، باطل کے سامنے نہ میرا سر یہ خم رہے. کردار پر نہ اپنے کبھی حرف آ سکا، دشمن کی محفلوں میں بھی ہم محترم رہے. کردار پر نہ اپنے کبھی حرف آ سکا، دشمن کی محفلوں میں بھی ہم محترم رہے. ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، ایک پینڈو کسی نواب کا نوکر لگ گیا. نواب صاحب نے ایک دن پان کھاتے ہوئے سے کہا کہ جاؤ اندر سے میرا گلدان لے کے آؤ. نوکر نے ہر جگہ دیکھا اور آ کر کہا جناب والا مجھے نہیں ملا. نواب صاحب کمرے میں گئے اور بولے کہ یہ کیا ہے؟ سامنے گلدان پڑا ہوا تھا. نوکر بولا صاحب جی ایدے چت کوئی پاگل تھوک گیا. ایسے ہی ہمارا سسٹم ہے جو ہر کسی کے لیے تبدیل ہو جاتا ہے. جو ایک عام آدمی جائے تو اسے دکھائی نہیں دیتا، بڑا جائے تو اسے دکھائی دیتا ہے لیکن وہ اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا. تو کسی عقل مند کو اپنے سسٹم کا بتائیں تو وہ اس پہ تھوک کے چلا جاتا ہے. سیاست جو ہے وہ ممکنات کا کھیل ہے اور سیاست میں کچھ دائمی نہیں ہوتا. جس طریقے سے میاں محمد نواز شریف صاحب جو تھے وہ آؤٹ ہو چکے تھے، اب آج دیکھیں ان کی اپیلیں منظور ہو چکی ہیں. مثال پاکستان کی سیاسی تاریخ پہ پوری اترتی ہے کہ کچھ دائمی نہیں ہے. پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کئی دور آئے ہیں اور گزر گئے، مگر ان تمام میں کچھ چیزیں مشترک دکھائی دیتی ہیں. اسی دوران گزشتہ ایک دہائی کے دوران ملک کی سیاست میں ایک نئی اصطلاح جو ہے وہ لاڈلا اس نے جنم لیا، جو آج کل پاکستان پیپلز پارٹی میاں نواز شریف صاحب کے لیے استعمال کر رہی ہے، جو پہلے نون لیگ خان صاحب کے بارے میں استعمال کرتی تھی. سیاسی پنڈت یہ کہتے ہیں کہ سن 1950 سے ہی پاکستانی سیاست میں کوئی نہ کوئی لاڈلا رہا ہے. اگر حالیہ سیاسی تاریخ کی بات کی جائے تو سن 2013 میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے لیے سیاسی جماعتوں نے لاڈلے کی اصطلاح استعمال کی، مگر آج مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو مقدمات میں ملنے والے عدالتی ریلیف کے بعد یہی خطاب پاکستان پیپلز پارٹی ان کے لیے استعمال کر رہی ہے. پنجاب کی نگراں حکومت کی جانب سے میاں نواز شریف کے خلاف العزیزیہ ریفرنس میں ان کی سزا معطل کیے جانے کے بعد سیاسی حلقوں میں اس بحث نے زور پکڑ لیا کہ کیا اب لاڈلا بدل چکا ہے؟ کیونکہ چند سال پہلے نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون زیر عتاب تھی. پیناما کیس میں سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کے حکم پر ستمبر 2017 میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کے خلاف اسلام آباد کی احتساب عدالت میں 3 ریفرنسز دائر کیے گئے اور میاں نواز شریف اپنی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے ساتھ پیشی کے لیے آئے تھے. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے نزدیک لاڈلا کوئی اور تھا، اور جسے بھی لاڈلا کہا جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس وقت عوام میں لاڈلا ہوں اور میری پذیرائی عوام میں. میاں نواز شریف صاحب مریم نواز اور کیپٹن صفدر عدالت کا وقت شروع ہونے سے 15-10 منٹ پہلے ہی کمرہ عدالت میں پہنچ جاتے تھے. جج کی آمد کا انتظار کرتے تھے کیونکہ ان کے وکلاء کے بقول خدشہ یہ ہوتا تھا کہ اگر وہ دیر سے عدالت پہنچے تو اسی بنیاد پہ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری نہ جاری کر دیے جائے. میاں نواز شریف صاحب اس وقت عدالت میں بیٹھے رہتے تھے جب تک اس دن کی سماعت مکمل نہیں ہو جاتی تھی. عدالت سماعت کے بعد نواز شریف میڈیا سے گفتگو کرتے تھے اور اسٹیبلشمنٹ اور اعلیٰ عدلیہ پہ کھل کے تنقید کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالتے تھے. اور ریفرنسز کی سماعت کے دوران بھی قومی احتساب بیورو کے پروسیکیوٹر نواز شریف صاحب کی مبینہ کرپشن سے متعلق دلائل دیتے تھے اور حتی الامکان یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ سابق وزیر اعظم سے بہت بڑا بدعنوان سیاستدان پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتا. اور انہی دلائل کی بنیاد پہ میاں نواز شریف صاحب کو 3 میں سے 2 ریفرنسز میں سزائیں سنائی گئی تھیں. لیکن 6 برس بعد وطن واپسی پہ 6 برس بعد یعنی وہ 6 برس باہر نہیں گزار کے آئے، 6 برس بعد وہ اب کی موجودہ صورتحال کی بات کر رہے ہیں. 4 سال وہ باہر رہے، 2 سال پاکستان میں ہی رہے. اس کے بعد بھی جب نواز شریف صاحب احتساب عدالت کے اسی جج محمد بشیر کی عدالت میں بطور ملزم پیش ہوئے جنہوں نے 2018 میں انہیں ایون فیلڈ ریفرنس پہ 10 سال قید کی سزا سنائی تھی، تو اس مرتبہ وہ وقت سے پہلے عدالت آ کر جج کا انتظار نہیں کر رہے تھے بلکہ جج ان کی آمد کے منتظر تھے. اور جیسے ہی وہ پارٹی رہنماؤں کے ساتھ کمرہ عدالت پہنچے تو انہیں فی الفور حاضری لگوا کر جانے کی اجازت دے دی گئی اور باقی کارروائی ان کی عدم موجودگی میں پوری ہوئی ہے. اس کے بعد جب میاں نواز شریف صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تو وہاں پر بھی ان کے استقبال کے لیے پولیس کے اعلیٰ افسران موجود تھے جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب جو اب بھی ایک عدالتی مجرم ہیں ان کو نہ صرف سلوٹ کیا ہے بلکہ ہائی کورٹ کی انتظامیہ کی طرف سے انہیں کمرہ عدالت میں لے کے جانے کے لیے ایک لفٹ بھی مختص کی گئی کہ اس لفٹ سے وہ جائیں گے. یہاں بھی ججز اپنے چیمبرز میں اس انتظار میں تھے کہ نواز شریف صاحب کے پہنچنے پہ عدالتی کارروائی شروع کی جائے. میاں محمد نواز شریف صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی عدالت میں اس دروازے سے لایا گیا جو کبھی بھی سائلین اور ملزمان کے لیے نہیں کھولا جاتا. عدالت نے بھی ان کی حفاظتی ضمانت میں توسیع کر دی اور وہ نیب
جو ماضی میں ان کی بار بار گرفتاری کی درخواستیں کرتی تھی، اس کے پروسیکیوٹر کو اب یہ گرفتاری مطلوب نہیں ہے۔ اس سماعت میں ایسے محسوس ہوا جیسے نیب یعنی استغاثہ کی جانب سے کوئی پیش نہیں ہوا، بلکہ تمام تر وکلا میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے پیش ہوا۔ نیب کی جانب سے نواز شریف صاحب کی گرفتاری مطلوب نہ ہونے کا کہے جانے پہ عدالت کو بھی سوال کرنا پڑا کہ چیئرمین نیب سے 2 دن میں پوچھ کے بتائیں کہ کیا وہ ان ریفرنسز پر کارروائی جاری رکھنا چاہتے ہیں یا پھر یہ ریفرنس واپس لینا چاہتے ہیں۔ اب ملکی سیاست کا ایک اور ورق پلٹ گیا، جہاں حالات ماضی جیسے ہی ہیں مگر کردار تبدیل ہو چکے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نواز شریف صاحب کو پھنسانا چاہیے، انہیں جیل کی سلاخوں کے اندر ڈالنا چاہیے۔ اگر غلط بیانی نیب نے کی تھی تو پھر نیب کو بھی احتساب کرنا چاہیے، جو آج بیٹھ کے کہہ رہی ہے میں گرفتاری مطلوب نہیں۔ ان سے پوچھے 4 سال انہوں نے کیا کیا۔ کل جنہیں سیاسی جماعتیں لاڈلا قرار دیتی تھیں وہ آج زیر عتاب ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نہ صرف قید میں ہیں بلکہ پے در پہ مقدمات کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس ہے، سائفر گمشدگی کیس ہے، دہشت گردی کے مقدمات ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے وقت عدالت کے احاطے میں پولیس کے علاوہ رینجرز بھی تعینات کی جاتی ہے۔ کمرہ عدالت جانے کے لیے کوئی لفٹ مخصوص نہیں کی جاتی اور وہ عدالت اسی دروازے سے داخل ہوتے ہیں جہاں سے عام سائلین چیف جسٹس کی عدالت میں داخل ہوتا ہے۔ یعنی یہ موجودہ منظرنامہ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا دلوانے کے لیے الیکشن کمیشن نے امجد پرویز ایڈووکیٹ کی خدمات حاصل کی ہیں، جبکہ ان کے خلاف سائفر گمشدگی کے مقدمے میں 3 اسپیشل پروسیکیوٹرز مقرر کیے گئے۔ یہ پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے۔ ماضی بھلائی نہیں بھولتا۔ ماضی میں جس طریقے سے میاں محمد نواز شریف صاحب عدالت پیشی پہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے دل کی بھڑاس نکالتے تھے، ویسے ہی خان صاحب نے مقدمات میں پیشیوں کے موقع پہ نہ صرف اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق پہ بھی کہیں اور سے ہدایات لینے کا الزام عائد کیا ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی خان صاحب کی طرف سے یا ان کے خلاف دائر کی گئی متعدد درخواستوں پر فیصلہ محفوظ ہے جو ابھی تک سنایا نہیں جا سکا۔ وہ ٹیریان وائٹ کی ولدیت سے متعلق کیس کی درخواست بھی انہی مقدمات کے اندر شامل ہے۔ خان صاحب کے وکلاء بھی مختلف عدالتوں میں یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جیل کے اندر انہیں سابق وزیر اعظم کے سٹیٹس کی سہولتیں فراہم نہیں کی جا رہی، اور وہ تمام تر سہولتیں جب میاں نواز شریف صاحب تھے ان کو ملتی تھیں۔ لیکن اگر ماضی قریب کی سیاسی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو خان صاحب کے لیے صورتحال پہلے جیسی نہیں تھی، نہ پہلے ایسی تھی۔ خان صاحب 2014 کے دھرنے کی وجہ سے خود بھی مختلف مقدمات میں اشتہاری تھے اور عدالت نے پولیس حکام کو ملزم کو فوری طور پہ گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے رکھا تھا، لیکن پولیس حکام نے انہیں گرفتار نہ کرتے ہوئے متعلقہ عدالت میں یہ رپورٹ جمع کروائی تھی کہ خان صاحب شہر میں موجود نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ حالانکہ خان صاحب روزانہ سپریم کورٹ میں پاناما کیس کے خلاف درخواست کی پیروی کے لیے پیش ہوتے تھے، لیکن ان کی طرف سے یہ درخواست تھی۔ سن 2018 کے انتخابات میں بھی حصہ لینے سے پہلے خان صاحب کو اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت نے پیشی پر اشتہاری قرار دیا تو انہوں نے اپنے وکیل بابر اعوان کی سرزنش کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آپ تو کہتے تھے کہ عدالت دوبارہ نہیں بلائے گی۔ اب سوچنے کی بات یہ کہ خان صاحب بھی بیٹھ کے سوچیں، میاں صاحب بھی بیٹھ کے سوچیں، دیگر بھی بیٹھ کے سوچیں۔ اگر آپ کو برسر اقتدار آنے کے لیے ایسے ہی آنا ہے تو پھر کون منظرنامے کو بھول پائے گا؟ اگر معافی تلافی کرنی ہے، ماضی کو بھولنا ہے، اپنے تئیں لڑنا ہے، تو اس کا عہد جو دل میں کیا ہے وہی حقیقت میں ہونا چاہیے۔ بصورت دیگر جواب دے ہونا بڑا مشکل ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔